ایک سوال ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کفر سے نفرت کرنی ہے، کافر سے نفرت نہیں کرنی، اور گناہ سے نفرت کرنی، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی. کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا یہ بھی بات درست ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر اس کی زندگی میں مت کہو، اس کے مرنے کے بعد کافر کہہ سکتے ہو؟ پہلے دو سوالوں کو جواب دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کفر سے نفرت اور کافر سے نفرت نہ کرنا کیا مراد ہے؟ کہ کافر سے محبت کرنی ہے، کفر سے نفرت کرنی ہے؟ الولاء والبراء عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے سنت جماعت کے نزدیک. الولاء دوستی ہے، البراء دشمنی اور بیزاری ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر مومن سے دوستی ہے، محبت ہے، ہر مومن سے، ہر مسلمان سے محبت ہے اور دوستی ہے، کیونکہ مسلمان اہل ایمان میں سے ہے اور اس کا یہ حق ہے مسلمانوں پر کہ اس سے محبت کی جائے، اسے دوستی رکھی جائے. اس کے برعکس ہر کافر سے دشمنی اور نفرت، یہ قاعدہ ہے. تو کافر سے محبت نہیں کی جاتی، دین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اب کافروں کی دو قسمیں ہیں جیسے کہ مومنوں کو دو قسمیں ہیں. مومن کہ پہلے قسم وہ مومن ہے جو موحد متبع سنت ہے، اور اسی مومن کہتے ہیں. جو موحد جو شرک کرتے وہ مومنوں میں سے نہیں ہے. موحد متبع سنت ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے. کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور ان کے صغیرہ گناہ پہ وہ مصر نہیں ہوتے، اور جو ان کے نیکیاں اسے ختم کر دیتی ہیں. ان مومنوں کے لیے مکمل محبت ہے، جیسے کہ ان کا ایمان مکمل ہے، ایمان کامل ہے. دوسری قسم کے مومن وہ مومن جو موحد متبع سنت ہے لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں، معصیت نافرمانیاں کرتے رہتے، توبہ بھی نہیں کی. پہلے وہ تھے اگر کبیرہ گناہ کر بھی لیتے تو توبہ کر لیتے تھے. دوسری قسم کے جو مومن ہیں توبہ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. جیسے کہ پہلو کے لیے مکمل محبت ہے، اسی طریقے سے ان دوسروں کے لیے مکمل محبت نہیں ہے. ان سے محبت اتنی جتنا ان کا ایمان ہے، نفرت اتنی جتنا کہ ان کی معصیت ہے، نافرمانی ہے. تو ایک ہی دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے. محبت اس کے ایمان کے لیے، توحید سنت کے لیے، فرمان بردار کی، اور نفرت اس کی ان جو معاصی ہیں. اور نفرت صرف معصیت سے اس سے بھی ہے، دونوں سے، معصیت سے بھی اور اس شخص سے بھی ہے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کر رہا، مصر ہے اپنی گناہوں پر. کافر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہوا ہے، حربی کافر ہے، اس کے لیے نفرت تو سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حربی کافر ہے اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرنی ہے، جیسے کہ وہ دشمنی اترا ہوا ہے، اس کا کسی کے تعلق بھی قائم نہیں کرنا. دوسری قسم کے وہ کافر جو حربی نہیں ہے، جنگ پہ نہیں اترا، اور اس کے تین قسمیں ہیں: یا ذمی ہے، یا معاہد ہے، یا مستأمن ہے. ذمی اسے کہتے ہیں جو جب مسلمان ملک کسی کافر ملک پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتا ہے، اور جو کافر اس ملک میں رہتے ہیں وہ اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتے ہیں لیکن جزیہ دینا، ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے. اگر وہ جزیہ دے خاص اماؤنٹ ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے، اور اس کے عوض میں مسلمانوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں. جو جزیہ دے تو اسے ذمی کہتے ہیں. تو ذمی جو ہے اس سے دشمنی نہیں ہے، جیسے کہ اس کے لیے دشمنی تھی جو حربی ہے، لیکن اس کے لیے محبت بھی نہیں ہے. وہ رہے گا مسلمانوں کے ساتھ، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، جیسے کہ مسلمانوں کی جان، مال و عزت کی حفاظت کی جاتی ہے. معاہد وہ ہے جو ایک عہد و پیمان پر مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں ویزا سسٹم جو ہے، غیر مسلم آتے ہیں مسلمان ملک میں ویزے پہ آتے ہیں، اور یہ بھی اسی کی طرح جیسے کہ ذمی ہے حکم کے اعتبار سے. تیسرا مستأمن جو ہوتا ہے. مستأمن کیا ہے کہ کوئی مسلمان جو معاہد ہے وہ حکومتی لیول پہ ہوتا ہے، ویزا حکومت دیتی ہے نا، گورنمنٹ دیتی ہے. جو مستأمن ہوتا ہے کوئی شخص اس کو امان دیتا ہے، کوئی مسلمان بھی، جائز ہے. دلائل ہیں لیکن وقت نہیں بتا دوں. آپ
جو عقیدے کے دروس ہیں یا جہاد کے دروس میں آپ یہ سب مسائل پہ ہم بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ تو جو مستأمن ہے، کوئی مسلمان بھی اس کو امان کا وعدہ کر لیتا ہے کہ یہ شخص میرے ذمے میں ہے، اب کوئی شخص اسے مسلمان نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ کافروں کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے، جو جن تین کا میں نے ذکر کیا ہے، جو حربی نہیں ہے۔ خرید و فروخت تجارت کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب جو عورتیں، ان سے شادی کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ مرد جو ہے مسلمان مرد ان جو کتاب یا عورت یعنی یہودی عورت یا نصرانی عورت، ان سے شادی نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کہ مسلمان جو ہے مسلمان لڑکی سے عورت سے ہی شادی کرے، اہل کتاب سے نہ کرے، کیونکہ پہلے تو ایمان کی کمزوری ہے، دین کے علم سے دوری ہے، اور پھر شکوک اور شبہات بھی بہت ہیں۔ آج خالص اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شرک بدعات خرافات میں خود ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی گورے سے شادی کرنی ہے، کرسچن سے شادی کرنی ہے، اور اس کو ہم دعوت دیں گے۔ دعوت کیا دیں گے؟ آپ کے پاس کیا ہے دعوت دینے کے لیے؟ نہ تو علم ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ہی مکمل یعنی شکوک اور شبہات سے بچنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں حرام نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو شخص قابل نہیں وہ نہ کرے، جو قابلیت رکھتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، کیا کافر سے محبت کی جا سکتی ہے؟ ہم نے کہا نفرت، قانون کی نفرت کی جاتی ہے، کہ محبت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، نصرانی بیوی سے محبت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ بیوی سے محبت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ طبع محبت، بارک اللہ فیک، طبع محبت جائز ہے۔ کافر والدین ہیں، محبت کی جائے گی کہ نہیں؟ طبع محبت ہے، دین کے اعتبار سے ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ پھر دوسری بات کہ کافر کو کافر مت کہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے واللہ۔ کافر کو کافر نہ کہو تو کیا کہو پھر؟ اچھا، کہتے زندگی میں نہ کہو، کیوں؟ کہتے کہ ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، ہو سکتے سے کیا مراد ہے میرے بھائی؟ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کافر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جہنمی ہے، الگ بات ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا، ہو سکتا اس کے خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھا کہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم گواہی نہیں دیتے کسی کے لیے دوزخ کی یا جنت کی، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کافر نہیں اس کی زندگی میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافر، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، زندگی میں مرنے کے بعد کہو۔ سبحان اللہ، یہ کس نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد کہنا جائز ہے، زندگی میں جائز نہیں ہے؟ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور شرعاً کافر جو ہے زندگی میں اس کو کہو کہ تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں ہو، نہ اہل ایمان میں سے ہو۔ اور یہ بھی کہنا بڑی عجیب سی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ نصارہ بھی مومن ہیں، اخوان مسلمین کی دعوت میں سے بعض ان کے جو رہنما ہیں، اور یہ سارے جو شوشے ہوتے ہیں نا، یہ ساری غلط فہمی یہ انہی سے آتی ہیں، اخوان مسلمین کی طرف سے، یہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ سب دین ٹھیک ہیں۔ ان کے کسی ایک رحمان نے اتنا تک کہہ دیا کہ یہودی ہمارے بھائی ہیں، واللہ کہتے یہودی ہمارے بھائی ہیں، وہ بڑا مجاہد سمجھا جاتا ہے ان کا، یہودی ہمارے بھائی، ہمارے گھر پہ قابض ہیں، اس لیے ہم ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے گھر کو چھوڑ دیں، قبضہ چھوڑ دیں، ہمارے بھائی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ بھی تو مومن ہے نا۔ اب ایک اعتبار سے نصرانی یہودی بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک تیسرا شخص آتا ہے جس کو ایمبیسڈر آف پیس کہتے ہیں، شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بڑے اسٹیج ہے انگلینڈ میں غالباً، اور سب بے دین اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، پتہ نہیں سکھ ہے، اور کہتے ہیں سب اپنے رب کو پکارو، ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کر وہ اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اپنے گرو نانک کو پکار رہا ہے، وہ اپنے رام کو پکار رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پیس پھیلا رہے ہیں، یہ سلامتی۔ یہ کون سے امن و سلامتی کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہود و نصارہ اسی کو تو کہیں گے نا ایمبیسڈر آف پیس، اور کسے کہیں گے؟ اسے کہیں گے جو کہے گا یہ کافر ہے، جو کہتے ہیں یہودی کافر، نصرانی کافر، اسے کبھی کہیں گے کہ ایمبیسڈر آف پیس ہے؟ اسے کہیں گے جو ان جیسا ہو نا، یعنی جو ویسی سوچ رکھتا ہو، جو کہتے ہیں سب دین ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے نعوذ باللہ جو جہاد کیا غلط کیا تھا، وہ کیوں؟ جب دین صحیح تھا تو پھر تلوار کیوں اٹھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی بڑی جہالت کہ ہوتے ہوئے بھی کہتے شیخ الاسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.